محمد اشرف انبیائہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع، ادھر دیکھیے، ادھر تو دیکھتے رہیے گا، ادھر دیکھیے، ان کو دیکھیے گا تو ثواب ملے گا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھیے گا کہ آپ کی آواز مدینہ پہنچ پائے، اتنا پاور نہیں ہے۔ مولانا انیس الرحمن کی مسجد میں ایک نوجوان اٹھا اور عصر کی نماز کے بعد آہستہ آہستہ سلام پڑھنے لگا۔ ایک مولوی صاحب آ گیا اور پکڑا پیچھے سے، نوجوان کو کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے کہا مدینے والے پہ سلام پڑھ رہا ہوں۔ اب نوجوان کے ذہن کو پھیر رہا ہے، کس پہ سلام پڑھ رہے ہو؟ مدینے والے پہ۔ تمہاری آواز یہاں سے یہ چوپڑا سے کیا بج بج اسٹیشن جا سکتی ہے؟ نوجوان سیدھا سادہ تھا، اس نے کہا نہیں، میری آواز میں اتنی طاقت کہاں کہ اسٹیشن بج بج اسٹیشن چلی جائے۔ تو پھر کہا جب مدینہ لاکھوں کوس دور پر ہے، وہاں آواز نہیں جا سکتی ہے، تو پھر سلام کیوں پڑھ رہا ہے؟ مولانا انیس الرحمن کا شاگرد تھا، ان کا مقتدی تھا، کھڑا ہو گیا، کالر پکڑ لیا، کہنے لگا نادان، میری آواز میں اتنی طاقت نہیں، مدینہ چلی جائے، لیکن میرے نبی کے سننے میں بڑا پاور ہے۔ سبحان اللہ، اور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی عقیدے کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ کی آواز جائے نہ جائے، لیکن نبی کے سننے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی عقیدے کے ساتھ پورا مجمع زور سے پڑھے گا اللہم مولانا محمد والا رے سیدنا مولانا۔ اب 4 مصرے پیش کر رہے ہیں، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ تقریر 10 منٹ 12 منٹ جو کریں گے ہم کریں، یا آپ کو کچھ باتیں بتا کے گزر جائے۔ 4 مصرے اب بتائیے گا سبحان اللہ کہہ کے۔ چہرہ دیکھیے، ان کا چہرہ یہ علماء کرام ہے، یہ سادات کرام ہے۔ ایک مرتبہ ذرا غور سے سیدوں کا چہرہ دیکھیے گا، ذرا دیکھ لیے نا سیدوں کا چہرہ، سوچئے 1400 سال کے بعد بھی جب آلِ رسول کا چہرہ اتنا نورانی ہو سکتا ہے تو 1400 سال پہلے میرے نبی کا چہرہ کتنا نورانی ہوگا۔ 4 مصرے پیش کر رہے ہیں، سنیے گا کہ میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے، میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے، مسلمان کٹ گئے لاکھوں مگر اسلام زندہ ہے۔ میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے، مسلمان کٹ گئے لاکھوں مگر اسلام زندہ ہے، اور قیامت تک رہے گا بول بالا اہل سنت کا، قیامت تک رہے گا بول بالا اہل سنت کا۔ بریلی کے امام احمد رضا کا نام زندہ ہے، بریلی کے امام احمد رضا کا نام زندہ ہے۔ حضرات بڑی خوشی کی بات ہے، آج بج کے اس علاقے میں مدرسہ قائم ہوا، وہ بھی مدرسہ فیضان مصطفیٰ۔ حدیث میں ہے، میرے نبی کا قول ہے المسجد بیت اللہ المدرسۃ بیتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ میرا گھر ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کل تک اس علاقے میں فرشتے آتے تھے نہیں آتے تھے معلوم نہیں، لیکن اب گارنٹی ہے فرشتے چوپڑا تلہ میں فرشتے آئیں گے۔ مولانا انوار دلیل کیا ہے؟ فرشتے آئیں گے تو میں نے
نے کہا سنو میرے نبی فرماتے ہیں جہاں مدرسہ ہو طالب علم ہو دین کا علم سیکھنے والے ہیں جب وہ مدرسہ سے نکلتے ہیں چلتے ہیں تو آسمان سے فرشتے آ کر اپنے پر کو ان کے پیروں میں پھیلا دیا کرتے ہیں. اب فرشتے آئیں گے اب آپ کا علاقہ برکتوں کا علاقہ ہو جائے گا. اور حاجی صاحب نے مولانا انیس القادری حاجی صاحب نے اتنا بڑا قربانی پیش کی. آج کے دور میں تو میاں 10 روپیہ نکالنے کے لیے آدمی سوچتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ جلسہ میں جاتے ہیں جلسہ والا کہہ دیتا ہے امام صاحب چندہ جڑ کر دیجئے پورا پسینہ گر جاتا ہے 10,000 روپیہ نہیں ملتا ہے. لیکن حاجی صاحب کتنے قابل مبارکباد ہے انہوں نے اتنا خرچہ کیا. حاجی صاحب اتنا خوبصورت مدرسہ بنائے ہیں. حاجی صاحب کیا آپ اپنا گھر بناتے اپنے باپ دادا کے گھر بنا دیتے اپنے خاندان کے لیے بنا دیتے؟ حاجی صاحب نے کہا وہ اور ہوگا جو اپنا گھر بنائے گا. میں نے اپنا گھر نہیں اپنے نبی کا گھر بنایا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اپنے نبی کا گھر. اور اس گھر کی جس کو ذمہ داری دی ہے وہ بہت اچھے آدمی صلاحیت والی بڑا پڑھا لکھا عام لفظ میں کہہ دے پڑھا لکھا سمجھا امام آپ کو ملا ہے جن کا نام مولانا انیس الرحمان صاحب ہے. وہ میرا درسی ساتھی ہے. ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے ہم جانتے ہیں حضرت کا بڑا سنجیدہ مزاج کا عالم ہے. کس طرح سے مسلک کو کس طرح سے اپنے مشن کی طرف چلنا ہے مولانا انیس الرحمان صاحب جانتے ہیں. بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں. حاجی صاحب اور مولانا انیس الرحمان نے کہا انوار اشرف ہم لوگ بنگلہ میں کنز ایمان بانٹیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کنز ایمان کیوں جانتے ہیں؟ اسی قرآن کو دکھا کر کے لوگ ایمان لوٹا کرتے ہیں. انہوں نے کنز ایمان دیا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پیش کیا تاکہ گھر گھر میں کنز ایمان ہو اور کوئی کٹھ ملا آئے ایمان لوٹنے لگے تو اس کے سامنے آپ کے محلے کا ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہہ دے نہیں تو قرآن کا ترجمہ غلط کر رہا ہے. فیضان مصطفیٰ سے کنز ایمان مل گیا ہے تو غلط بیان کر رہا ہے. کنز ایمان میں صحیح ثابت ہو گیا ہے. یہ ثابت کیا جائے گا. دیکھتے نہیں ایک ایمان ملتا ہے. شب برات میں شب برات گیا نا شب برات میں حلوہ بنتا یا نہیں بنتا؟ آپ لوگ یہاں بنتا ہوگا حلوہ. جیسے ہی حلوہ بنائیے گا مولوی صاحب آ جائے گا پوچھے گا قرآن میں کہاں ہے؟ یہ بھائی حلوہ ماں بہنیں بنا رہی ہے قرآن میں کہے تلاش کر رہا ہے. کل صبح میں حلوہ بنا ہے آج قرآن میں تلاش کر رہا ہے. جہاں امام حسین کا تم لنگر چلاؤ بانٹو قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے؟ کہاں امام حسین کا شربت؟ نادان امام حسین کا شربت قرآن میں کھوج رہا ہے تلاش کر رہا ہے. اور کوکو کولا امریکہ کا پی رہا تھا کوئی پوچھ لے قرآن میں کہاں ہے تو جو پی رہا ہے قرآن میں نہیں ہر چیز قرآن میں. کنز ایمان حاجی صاحب نے دے دیا ہے. اب ڈرنے کی بات نہیں ہے. کوئی کچھ ملا آئے گا آپ کہیں نہیں مولانا انیس الرحمان کے پاس آئیے گا. حضرت یہ ترجمہ کر رہا تھا مولانا انیس الرحمان صاحب قرآن ترجمۃ قرآن کھولیں گے کنز ایمان کھولیں گے کہہ دیں گے دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا. وہ کہے گا نبی معاذ اللہ وہ کہے گا نبی بشر ہے تو کنز ایمان سے ثابت کریں گے نہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. ارے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. حاجی صاحب نے جو انتظام کیا ہے صرف اپنے لیے نہیں اس پورے علاقے کے لیے. حاجی صاحب آپ تو دنیا میں رہ کر کے اتنا بڑا کام کر گئے. ہم تو کہیں گے پہلی مرتبہ ان کو دیکھے تو ہم نے کہا الحمدللہ. خلوص اگر ہے تو الحمدللہ جنتی آدمی کو ہم دیکھے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کا گھر انہوں نے بنایا ہے اپنا گھر نہیں میرے نبی کا گھر بنایا ہے. یہ چلے جائیں گے اس مدرسے میں جب بچے پڑھیں گے قرآن اور یہ قرآن بچے پڑھیں گے یہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. آج حاجی صاحب ہیں 100 سال کے بعد اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن سب کو جانا ہے جب حاجی صاحب چلے جائیں گے قبر میں فرشتے لے کے سب آپ پہنچیں گے. حاجی صاحب لو حاجی
صاحب پوچھیں گے یہ کس کا ہے, کس نے بھیجا؟ حاجی صاحب جو مدرسہ فیضان مصطفیٰ بنائے ہو نا, اسی میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اسی کا ثواب ہے. میاں جاتے جاتے ایک بڑا کام حاجی صاحب آپ کر گئے ہیں کہ کوئی کرے, آپ کی اولاد کرے نہ کرے, لیکن آپ نے فیضان مصطفیٰ بنا دیا ہے, نجات کا ذریعہ بنا لیا ہے, کنز ایمان بانٹ دیے ہیں تاکہ کوئی ایمان کا لوٹیرا آ کے ایمان نہ لوٹ لے. ہم لوگ تو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. مولانا انیس الرحمان صاحب آپ کو مجمع کی تقریر میں بیان کرتے رہتے ہوں گے, دیکھیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پیر سے مرید ہے یا نہیں ہے؟ سب مرید ہے. کوئی چشتی سلسلہ سے مرید ہے یا نہیں؟ بولو ہاتھ اٹھا کے زور سے سبحان اللہ. بس 5 منٹ تقریر سمجھتے ہو تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ. 4 مصرے سنیے گا کہ اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں, جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ ہم اڑیسہ گئے, جلسہ کیے. جلسہ میں ہم نے کہا ہمارے نبی ہمارے جلسے کو دیکھتے ہیں. حاجی صاحب ہم جلسہ میں بولے ہمارے نبی ہمارے جلسہ کو دیکھتے ہیں. جلسہ ہم تقریر کا ختم, ہم میں گئے, ایک نوجوان کوٹ پینٹ پہن کے آیا, کہنے لگا مولانا صاحب ہم کالج میں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا اچھا کرتے ہو. اسے مولانا صاحب ایک سوال ہے, ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. مولانا صاحب آپ نے کہا نبی جلسہ کو دیکھتے ہیں. ہم نے کہا بے شک مولانا صاحب ہم اسٹوڈنٹ سائنس کے ہیں. مولانا صاحب نبی کتنے ہیں؟ ہم نے کہا ایک. نبی کتنے؟ ایک نبی ہے. ہمارے نبی ایک ہے, مدینہ میں ہے. مولانا صاحب ایک رات میں پوری دنیا میں, صرف بنگال نہیں صرف ہندوستان, پوری دنیا میں لاکھوں جلسہ ہوتا ہے, نبی ایک ہے. کہاں کہاں جا کے جلسہ دیکھتے ہیں, کہاں کہاں جا کے جلسہ سنتے ہیں. اب سنیے گا, میں نے اس کو جواب دے دیا. اب شعر و شاعری میں ہم شعر بیان کر رہے ہیں, جواب سنیے گا, جواب سنیے گا, آپ چل جائیے گا, سمجھ جائیے گا کہ زور سے سبحان اللہ بولنا ہے. نبی جلسہ کو دیکھتے ہیں. اب جواب سنیے, اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں, جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں. اور ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی؟ ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی؟ مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. اب ایک نقطہ, ایک مثال ہم بیان کر رہے ہیں, سمجھ جائیے. جب تک آپ اس کو اگر دل میں لے کے جائیں گے, جب تک زندہ رہیں گے ایمان میں تازگی ہوتی رہے گی. اور اگر اس کو ایمان و عقیدے کے ساتھ دل میں بسا لیں گے تو کوئی کٹھ ملا آپ کی ایمان کو نہیں لوٹ سکتا ہے. یقین ہے. سنیے, ہر آدمی کسی نہ کسی پیر کے دامن کو پکڑا ہے. پکڑا یا نہیں پکڑا؟ آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں اشرفی ہوں, میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن کو پکڑا ہوں. کوئی غزنوی ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑا ہے. کوئی چشتی ہے تو سرکار غریب نواز کے دامن کو پکڑا ہے. کوئی قادری ہے غوث پاک کے دامن کو پکڑا ہے یا نہیں؟ صحیح سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دامن کو پکڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت دامن پکڑنے کی, وسیلہ کیا ضرورت؟ دائرہ ہو جاؤ, دائرہ. ہم نے کہا ایسا آدمی اگر آپ کو ملے, وسیلہ بولے کچھ نہیں, تو اس کو 4 تلہ کے اوپر لے جائیے اور کہیے نیچے اترے. جیسے ہی سیڑھی سے اترے اونچے گا پکڑ لینا روک, یہ سیڑھی وسیلہ ہے. ڈائریکٹ اترے گا کا اوپر ہی چلا جائے گا. الحمدللہ ہم لوگ نسبت والے ہیں, بزرگوں کے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. کیا ضرورت, کیا فائدہ؟ ہم آپ کو بس یہی سمجھا کے رخصت ہوں گے. کیا فائدہ دامن پکڑنے کی, دامن کو ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت؟ سنیے, ایک کل لیجیے, چوپڑا پاڑا کے لوگ ایک کل لیجیے, ایک کل بریک سمجھتے ہیں, بریک لیجیے, ایک بریک ہم نے لیا, ہاتھ اونچی کے بریک کو لیا میں, دامن فائدہ دیکھیے, ہاتھ اونچی کے بریک کو لیا میں نے, پانی میں چھوڑ دیا. ہم سوچے تیرنے لگے گا, چچا ڈوب گیا. ہم سوچے یہ چھوٹا ہے, بڑا کل لے
5 इंची के कील को लिया, 5 इंची के पेरेक को मैंने लिया, पानी में रखा, तैरेगा वो भी डूब गया, डूबेगा या नहीं डूबेगा, पेरेक है डूब जाएगा। फिर मैंने दामन पकड़े हैं, गौर से सुनिएगा, दामन हाथ में है, गौर से सुनिएगा। फिर मैंने एक 1/2 इंची के पेरेक को लिया, एक लकड़ी लिया, लकड़ी में पेरेक को ठोक देता हूँ, ठोकने के बाद पानी में छोड़ दिया। मैंने क्या देखा, लकड़ी भी तैर रही है, पेरेक भी तैर रहा है। मैंने उस पेरेक से पूछा, ये पेरेक पहली मर्तबा डाला था तो डूब गया था, अब नहीं डूब रहा है, तो पेरेक जवाब देगा, अनवार अशरफ